قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ نساء آیت نمبر 36 ہے، اللہ فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ عبادت رب ذوالجلال کی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى، اور اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں، ذی رحم محرم رشتہ دار، ان سے بھی اچھا سلوک کرو، وَالْيَتَامَى، یتیموں سے بھی اچھا سلوک کرو، وَالْمَسَاکِینَ، اور مسکینوں سے بھی اچھا سلوک کرو، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور جو قریبی پڑوسی ہیں ان سے بھی اچھا سلوک کرو، وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور جو دور کے پڑوسی ہیں ان سے بھی اچھا سلوک کرو، وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور جو تمہاری کروٹ کا ساتھی ہے اس سے بھی اچھا سلوک کرو۔ اس سے مراد بندے کی زوجہ ہے، جو پوری زندگی کا تمہارا ساتھی ہے، تمہاری کروٹ کا ساتھی ہے، اس سے بھی اچھا سلوک کرو، وابن السبیل، مسافروں سے ان سے بھی حسن سلوک کرو، وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہاری ملک غلام یا باندیاں ہوں، تمہارے ماتحت جو غلام ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، بے شک رب ذوالجلال اترانے والے کو اور فخر کرنے والے کو اور تکبر کرنے والے کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ اس آیہ کریمہ میں رب ذوالجلال نے بڑی تفصیل کے ساتھ جو پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا اور ان کے ساتھ نیکی کرنے کا خالق کائنات جل جلالہ نے حکم دیا۔ حقوق کے لحاظ سے پڑوسیوں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک وہ پڑوسی ہے کہ جس پر 3 طرح کے حق ہیں، اور ایک وہ پڑوسی ہے جس پر 2 لحاظ سے حق ہے، اور ایک وہ پڑوسی ہے جس پر 1 لحاظ سے بندے کا حق بنتا ہے۔ جس پر 3 طرح کے حق ہیں وہ پڑوسی کے جو بندے کا رشتہ دار بھی ہو، اس کے ساتھ رشتہ داری بھی ہو، اور وہ دوسرا پڑوسی بھی ہو، اور تیسرا یہ کہ وہ بندہ مسلمان بھی ہو۔ 3 لحاظ سے حق ہیں، ایک رشتہ داری کی وجہ سے، دوسرا پڑوسی ہونے کی وجہ سے، اور تیسرا مسلمان ہونے کی وجہ سے، کہ جو اسلام کا رشتہ ہے۔ یہ 3 طرح کے حق اس پڑوسی کے بارے میں بنتے ہیں جو رشتہ دار بھی ہے ساتھ مسلمان بھی ہے۔ جس پر 2 لحاظ سے حق ہے وہ ہے کہ جو رشتہ دار تو نہیں، صرف پڑوسی ہے، لیکن پڑوسی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ مسلمان بھی ہے، اس پر 2 لحاظ سے حق ہے۔ اور تیسرا وہ کہ جو رشتہ دار بھی نہ ہو، مسلمان بھی نہ ہو، صرف پڑوسی ہو، غیر مسلم ہے، اہل کتاب ہے، تو اس پر 1 لحاظ سے حق بنتا ہے کہ وہ بندے کا پڑوسی ہے، اگرچہ مسلمان نہیں، لیکن ہمسائیگی کے لحاظ سے کچھ حقوق ایسے بھی ہیں کہ جن کو وہ پڑوسی ہونے کی وجہ سے نبھانا بندے کے لیے ضروری بنتا ہے۔ اس سلسلہ میں کہ ہمسائیگی کا حق کہاں تک جاتا ہے، اس میں مختلف اقوال ہیں، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان، جس کو امام منذری نے الترغیب والترہیب کے اندر اس کو نقل کیا، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن فبعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا بکر وعمر وعلی رضی اللہ تعالی عنہم یأتون المسجد فیقومون علی بابہ الا ان 40 دارا جار۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا
کہ ان تینوں حضرات کو بھیج کے فرمایا کہ جاؤ مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ اور وہاں جا کے یہ اعلان کرو کہ ہمسائیگی کا حق بندے کے ہر طرف سے جہاں اس کا گھر ہے ہر طرف سے 40 گھروں تک ہمسائیگی کا حق بنتا ہے، کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ شاید میں جہاں رہ رہا ہوں ساتھ والا جو گھر ہے صرف وہیں تک میرا ہمسائیگی کا حق ہے، یا پڑوسی ہونے کے لحاظ سے صرف اتنی ہی میری ذمہ داری ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جہاں بندہ رہ رہا ہے اس کے 40 گھر دائیں جانب 40 بائیں جانب، اسی طرح چاروں طرف سے 40 گھروں تک ہمسائیگی کا حق